ہم بات کریں گے جادو کی حقیقت کے بارے میں۔ جادو عربی زبان کا لفظ ہے، جبکہ عربی میں اس کے لیے سحر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جادو میں شیاطین، ارواح یا ستاروں سے مدد لی جاتی ہے۔ یہ ایک نفسیاتی اثر ہے جو نفس سے گزر کر جسم کو بھی اس طرح متاثر کر سکتا ہے جس طرح کچھ اثرات جسم کے ساتھ ساتھ نفس کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ مثلا خوف ایک نفسیاتی چیز ہے، مگر اس کا اثر جسم پر ہوتا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بدن میں کپکاہٹ سی طاری ہو جاتی ہے۔ جادو سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، مگر انسان کا نفس اور حواس اس سے متاثر ہو کر یہ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ حقیقت تبدیل ہو گئی ہے۔ امام ظاہری کے نزدیک جادو ایک ایسا عمل ہے جو شیطان کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ جنات اور شیاطین چونکہ نظر نہ آنے والی مخلوق ہیں، لہٰذا ان کے ذریعے کیا جانے والا عمل جب کسی کی طبیعت، مزاج یا عقل و تخیل کو متاثر کرتا ہے تو طبی طور پر اس کی تشخیص نہیں کی جا سکتی کہ اسے کیا بیماری لاحق ہے اور اس کا سبب کیا ہے۔ اس وجہ سے اسے سحر کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں متعدد بار سحر کا لفظ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی ہے جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگ جو جادو سکھاتے اور اس کی پیروی کرتے ہیں جو بائبل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں، لہذا تم کفر نہ کرو۔ چنانچہ لوگوں نے ان دونوں سے جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے اور اس سے اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہ دیتا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی۔ کاش وہ جان لیتے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ جادو شیطانی کام اور کفر ہے اور اسے سیکھنے والا کافر ہے۔ جادو کے ذریعے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال کر خاندانی زندگی میں بگاڑ پیدا کیا جاتا ہے۔ نیز جادو بذات خود کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جادوگر کہیں سے بھی آ جائے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں کہ جادو میں کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کی طاقت موجود ہے۔ جس طرح بیماریوں کے مختلف اسباب ہوتے ہیں، اس طرح جادو بھی کئی بیماریوں یا تکالیف کا ایک سبب ہے۔ مثلا اگر کہیں وائرس پھیلا ہو تو سب اس سے متاثر نہیں ہوتے، وہی بیمار ہوتا ہے جس کے لیے اللہ کا حکم ہو۔ اس طرح جادو بھی اللہ کے اذن کے بغیر مؤثر نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی معیشت کے ساتھ ساتھ بسا اوقات جادو ہونے والی بیماری، تکلیف اور دیگر مصائب، اللہ کی یاد سے دوری اور کچھ انسانی کمزوریاں بھی جادو کے اثر انداز ہونے کی وجہ سے بنتی ہیں۔ مثلا جس طرح میگنیٹ صرف لوہے پر ہی اثر انداز ہوتا ہے، اس طرح جادو یا لوگوں کے خیالات، نگاہیں، کلمات اور الفاظ بعض اوقات انہی لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں جن میں عقیدہ کی کمزوری، توکل کی کمی اور نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو۔ جو طہارت سے لاپرواہی، نماز میں سستی اور ذکر الہی میں مصنون دعاؤں سے غفلت برتتے ہیں، تاہم کبھی نیک و صالح لوگ اور رسول بھی جادو سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا کچھ اثر ہوا تھا۔
کل ہم بات کریں گے جادو کیا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔